قرآن حکیم کی سخت ترین آیات میں سے یہ ایک آیت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور بے شک ہم نے جہنم کے لیے ہی پیدا کیے ہیں اکثر جن اور انسان۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم اجرنا من النار۔ اس کی ریزن کیا ہے وہ تو آگے اسی آیت میں بیان ہوگی، لیکن یہ بہت الارمنگ سچویشن ہے اور پریکٹیکلی ہمیں نظر بھی آ رہا ہے کہ اکثریت جہنم کے لیے پیدا ہوئی۔ اس وقت بھی جو اہل توحید ہیں دنیا میں، اوورآل اگر دنیا کی آبادی دیکھی جائے تو اس میں بہت کم ہے، پھر وہ اہل توحید سو کالڈ مسلمان، ان میں سے بھی جو پیور توحید والے لوگ ہیں بہت ہی کم ہیں۔ تو پریکٹیکلی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اکثریت جہنم کی طرف جا رہی ہے، یعنی یہ قرآن کی وہ سچائی ہے جو ہمیں دنیا میں نظر آ رہی ہے، لیکن یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے۔ دنیا میں اگر یہ اناؤنسمنٹ کی جائے 100 کے مجمع میں کہ میں ایک گولی چلاؤں گا جسے بھی لگ جائے، کوئی شخص یہ نہیں کہے گا کہ ایک ہی گولی ہے کون سی مجھے لگنی ہے، 100 بندے ہیں تھوڑے اور سارے دوڑ لگا دیں گے، کیونکہ خطرہ ہے نا۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جنوں اور انسانوں کی اکثریت جہنم کے لیے پیدا ہوئی ہے، لیکن کوئی اسے سیریس لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اناؤنسمنٹ ہوگی کہ جہنمی اور جنتی الگ کر دیے جائیں۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی ڈیوٹی لگائی جائے گی، کیونکہ وہ جد امجد ہیں سب کے۔ تو پوچھیں گے یا اللہ کتنے جہنمی اور کتنے جنتی؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہر 1000 میں 999 دوزخ میں جانے والے اور صرف ایک جنتی۔ اور یہ وہ وقت ہوگا کہ جب لوگ غم کے مارے بوڑھے ہو جائیں گے۔ سورہ المزمل میں بھی ذکر موجود ہے کہ قیامت کا دن وہ ہے کہ جو بچوں کو بھی بوڑھا کر دے گا غم کے مارے، حتیٰ کہ سورۃ الحج میں ہے کہ اس دن تم دیکھو گے کہ دودھ پلانے والی اپنے شیرخوار کو بھول جائے گی، اور لوگ اس طرح نظر آئیں گے گویا کہ نشے کی حالت میں۔ وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب بڑا شدید ہے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام حکم فرمایا کرتے تھے کہ تشہد میں 4 چیزوں کے اگینسٹ اللہ کی پناہ طلب کرو۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، پہلی چیز جہنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحیا والممات، ومن شر فتنة المسیح الدجال۔ جہنم کے اگینسٹ، قبر کے عذاب کے اگینسٹ، زندگی اور موت کی آزمائشوں کے اگینسٹ، اور دجال کے اس بڑے فتنے کے اگینسٹ اللہ کی پناہ طلب کرو۔ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے جو فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد بغیر کسی سے گفتگو کیے ہوئے 7 دفعہ پڑھ لے اللہم اجرنی من النار، یا جمع کے صیغے سے اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں بچا لے جہنم کی آگ سے، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو جہنم کی آگ سے محفوظ کرے گا۔ اللہم اجعلنا منہم مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہم انا نسألک جنت الفردوس مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، آمین۔ یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے، تو پارہ نمبر 30 جب آئے گا تو آپ دیکھیں وہ تو سارے کا سارا سینٹرڈ اراؤنڈ قیامت کا دن اور آخرت کی سختیوں کے۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی شفقت بھی ہے انسانیت کے لیے کہ آخرت میں جو رزلٹ نکلنے والا ہے وہ پہلے ہی بتا دیا ہے کہ بھائی اکثریت کے ساتھ یہ حال ہونے والا ہے، تو اپنا قبلہ درست کر۔ اس کا رزلٹ یہ نہیں نکالنا کہ چونکہ اکثریت نے جانا ہے لہذا محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان سے بچنے ہی کوئی۔ آپ کئی لوگوں کو سنتے ہوں گے وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے تو اللہ تعالیٰ نے چھوڑنا ہی نہیں قیامت کے دن، میں کم ہی ایسے پیڑے کی تھے۔ اس طرح کے جملے کبھی بھی نہیں بولنے چاہیے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں جس طرح میرے بارے میں گمان کرتا ہے۔ یعنی اگر آپ اللہ کے بارے میں اس طرح کا نیگیٹو گمان کریں گے تو اینڈ رزلٹ یہی نکلے گا۔
اور اگر اللہ کے بارے میں پازیٹیو گمان کریں گے اور اس کے لیے ایفرٹ پٹ کریں گے تو رزلٹ پازیٹیو. یعنی صرف گمان سے بھی کچھ نہیں اور صرف ایفرٹ پٹ کرنے سے بھی کچھ نہیں ہے. گمان بھی اچھا ہے. اللہ کی رحمت اللہ سے مانگنی ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, کوئی شخص محض اپنے اعمال کی بنیاد کے اوپر جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا. صحابہ نے جرأت کر کے پوچھا, اے اللہ کے نبی کیا آپ بھی؟ اس کائنات میں سب سے بہتر اعمال جس شخصیت کے ہو سکتے ہیں وہ تو رسول اللہ کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو آپ نے اس کو کیسے ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بھی جب تک میرے رب کی رحمت مجھے ڈھانپ نہ لے میں بھی صرف اپنے اعمال کی بنیاد پہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. تو میرے بھائی اگر یہ نبی کا حال ہے, یہ نبی کی سچویشن ہے, یہ نبی کا سٹیٹس ہے, تو بابے شاہی کوئی. اب مجھے بتائیں وہ بابے جو یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم اپنے ساتھ آپ کو بھی لے جائیں گے, کتنے؟ ہاں جتنے آپ جان گے, کوئی کسی کو نہیں لے کے جا سکتا جب تک کہ اس کا اپنا قبلہ درست نہ ہو. ہاں اپنا قبلہ درست تھا, تھوڑی بہت کمزوریاں ہوئیں, کوئی رعایتی نمبر چاہیے, کوئی شفاعت چاہیے, اللہ تعالیٰ ڈیوٹی لگا دے گا. وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ انبیاء بھی سفارش کریں گے, فرشتے بھی کریں گے, اللہ کے نیک بندے بھی, اس سے کسی کو انکار نہیں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ دیدہ دلیری کی زندگی گزاریں اور پھر شفاعت کے امیدوار ہو جائیں. ناٹ ایٹ آل. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, جب سورہ الشعراء کی یہ آیت نازل ہوئی کہ اے نبی اپنے قریبی رشتہ داروں کو آخرت کا ڈر سنائیں, تو نبی علیہ السلام اپنے رشتہ داروں کے پاس گئے, اپنے چچا کے پاس آئے اور فرمایا اے نبی کے چچا عباس, میرے مال سے جو لینا ہے وہ لے لے, اگر اللہ نے تجھے پکڑ لیا تو میں اللہ کے حضور تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا. اے نبی کی پھپھی صفیہ, میرے مال سے جو کچھ لینا ہے وہ لے لے, اگر اللہ نے تجھے قیامت کے دن پکڑ لیا میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا. اے نبی کی بیٹی فاطمہ, میرے مال سے جو کچھ لینا ہے وہ لے لے, اگر قیامت کے دن تو پکڑی گئی تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا. اگر یہ سیدہ فاطمہ کا سٹیٹس ہے تو باقی تو شاہی کوئی نہیں. یہ کہنا کہ جی ہمارا مرید کوئی ہو گیا تو ہم جنت میں اس وقت تک نہیں جائیں گے. ہاں اس کے وائس برسا ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص یہ کہ میں جہنم میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب اپنے ساتھ کے کو بھی نہ لے جاؤں. وہ اللہ تعالیٰ یہ خواہش ضرور پوری کرے گا, گروہ در گروہ انہیں جہنم میں ہانکا جائے گا اپنے بزرگوں اور فالورز کے ساتھ. وہ تو ٹھیک ہے, وہ تو سورۃ الاعراف میں ہے کہ جب کبھی کوئی امت جہنم میں داخل کی جائے گی وہ اپنے بزرگوں پہ لعنت بھیجے گی اور کہے گی اے اللہ ہمارے بزرگوں کو دگنا عذاب دے کہ جن کی وجہ سے ہم جہنم میں گئے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ سب کے لیے دگنا ہے, تم بھی تو اپنے بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے پیشوا بنے تھے نا, یہ جو تمہارے اکابرین تھے تم بھی تو آنے والوں کے اکابرین تھے نا. سورۃ الاحزاب میں بھی آیا ہے اللہ ہمارے بزرگوں نے ہمارے بڑوں نے ہمیں گمراہ کر دیا, انہیں دگنا عذاب دے. سورہ حمیمہ سجدہ میں آیا اے اللہ جن اور انسانوں میں سے وہ بزرگ بابے ہمارے حوالے کر جن کے پیچھے لگ کے ہم گمراہ ہوئے, ہم انہیں اپنے پاؤں کے نیچے روندیں گے. آج جس طرح ان کے پاؤں کے تلوے چاٹتے تھے نا دنیا میں, اب ہم انہیں اپنے پاؤں کے نیچے روندیں گے کہ انہوں نے ہماری آخرت برباد کر دی. بڑا سینسٹیو ایشو ہے. جب اتنا خطرناک نہیں بلکہ خطرناک مسئلہ ہو پھر اس کی سینسیویٹی کے پوائنٹ آف ویو سے اسے اتنے شد و مت کے ساتھ بیان کرنا چاہیے. یہ میٹھی میٹھی باتیں کرنے سے آپ کو آخرت کے بارے میں کبھی بھی آئیڈیا نہیں ہوگا کہ انسان کتنے بڑے خطرے سے دو چار ہونے والا ہے. یعنی جب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس دن خاوند اپنی بیوی کو, بیوی اپنے خاوند کو, بہن بھائی ایک دوسرے کو, ماں باپ اولاد کو, اولاد ماں باپ کو بھول جائے گی, تو مجھے بتائیں اس صورتحال کے اندر کوئی شخص کسی کے جنت کی گارنٹی کیسے لے سکتا ہے؟ اسے تو اپنی فکر لگی ہوئی ہوگی. اچھا دوسری طرف یہ دیکھیں کتنے دیدہ دلیر ہیں کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے قیامت والے دن ہر نبی کہے گا نفسی نفسی, آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے. آدم علیہ السلام کی جو غلطی معاف ہو چکی وہ اس کو یاد کریں گے. ابراہیم علیہ السلام اپنی اجتہادی خطا کو یاد کریں گے, موسیٰ علیہ السلام اپنی اجتہادی خطا کو یاد کریں گے. ہاں عیسیٰ ابن مریم کہیں گے کہ تم
محمد رسول اللہ کے پاس جاؤ، اللہ تعالیٰ نے ان کی اگلی اور پچھلی ساری اجتہادی غلطیاں جو گناہ نہیں تھے وہ معاف فرما دیے، اور نبی علیہ السلام کے ہاتھوں پہ شفاعت کا دروازہ کھلے گا۔ آپ کے علاوہ، آپ کے سوا تمام پیغمبر نفسی نفسی کر رہے ہوں گے، تو اس صورتحال میں یہ کہنا کہ میرا بابا مجھے بچا کے نکال لے گا، تو تیرا بابا بڑا ہے یا اللہ کا پیغمبر بڑا ہے؟ سوچنے والی بات ہے، کتنی بڑی یہ توہین کر رہے ہیں، کتنی بڑی توہین کر رہے ہیں پیغمبروں کی۔ یہ اپنے باپوں کو پیغمبروں سے بڑا سمجھتے ہیں۔ انبیاء تو کریں کہ یا اللہ ہمیں اپنی جان کی فکر ہے، اور بابے کہیں کہ میں نے اس وقت تک جنت میں نہیں داخل ہونا جب تک کہ اپنے سارے مرید نہ لے جاؤں۔ یہ کہیں عقل میں بیٹھتی ہے؟ اسی لیے یہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہیں پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے، کیونکہ جس سے وہ ہدایت بنائے بیٹھے ہیں وہ تو ہے گمراہی، اور جو اصل ہدایت ہے اس کو وہ گمراہی کہتے ہیں۔ یعنی جب وہ آپ کو کہہ رہے ہیں نا گمراہ ہو جاؤ گے، مطلب آپ ہدایت پہ آ جاؤ گے، کیونکہ گیئر ان کا الٹا لگا ہوا ہے نا۔ سورۃ الاعراف میں آیا کہ جو حق سے اناد کرتے ہیں نا ان کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ جب وہ گمراہی کا راستہ دیکھتے ہیں اسے اڈاپٹ کر لیتے ہیں، اور جب ہدایت کا راستہ دیکھتے ہیں اس سے روگردانی کرتے ہیں، کیونکہ وہ اسے سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ گمراہی کا راستہ ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے کہ شیطان نے ان کے برے اعمال ان کی نظروں میں سنوار دی۔ سورۃ الکہف میں آیا نا اینڈ پہ جا کے کہ ان کی ساری ایفرٹ دنیا کے لیے ہے، اور یہ سمجھ رہے ہیں بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ قیامت کے دن ان کے لیے میزان عمل بھی قائم نہیں کی جائے گی۔ جو بڑے مجرم ہیں نا ان کو تو کہا جائے گا تہاڈا تے حساب کرنے کی بھی ضرورت نہیں، ایڈا کام پایا تسی۔ وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے لیے میزان عدل بھی قائم نہیں کی جائے گی، سیدھے اسٹریٹ جان کے ٹاپ و ٹاپ۔ اتنا سینسٹیو ایشو ہے۔ تو یہ پوری صورتحال میں اسی لیے آپ دیکھیں قرآن کا جو مرکزی ٹاپک ہے وہ انذار ہے، انذار، ڈر سنانا۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ۔ اے نبی تم فرما دو کہ مجھے قرآن اللہ نے اس لیے وحی کیا کہ تاکہ میں تمہیں ڈر سنا دوں، اور جس تک یہ کتاب پہنچ جائے وہ بھی اس کتاب کے ذریعے ڈر سنائے۔ اور یہاں پہ ہمارے ایک مولانا صاحب کہتے ہیں کہ جی اس طرح کے واعظین جو ہیں وہ انہوں نے لوگوں سے ان کا رب چھین لیا ہے۔ اوے اس طرح کا رب جو انہوں نے بنایا ہے وہ رب ان سے چھینے، انہیں اس رب کا تعارف کروائیں کہ جس رب کا تعارف اس شخصیت نے کروایا جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امام غزالی نے احیاء العلوم میں مکاشفۃ القلوب کیمیائے سعادت کے اندر یہاں تک لکھا ہے کہ ایسے علماء واجب القتل ہیں جو رحمت کی آیات پڑھ پڑھ کے لوگوں کو اللہ تعالی سے بے خوف کر رہے ہیں۔ کیا وہ ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ قرآن کی دھمکیاں جھوٹ ہیں؟ کیا وہ ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ انبیاء جو قبر و آخرت کا ڈر سنا کے گئے، عذابات بتا کے گئے، وہ ہم سے ٹھٹا اور مذاق کرتے رہے ہیں، اور خدا کا تعارف وہ ہے جو یہ ہمیں کروائیں گے؟ او جی کوئی ماں اپنے بچے کو جہنم میں پھینک سکتی ہے تو اللہ کیسے پھینکے گا؟ ہائے 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 ہائے۔ گاڈ از آل لونگ۔ کرسچنز بھی یہی کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا خدا تو بڑا سخت ہے، ہم جس خدا کو مانتے ہیں وہ آل لونگ ہے۔ تو ہم پھر انہیں کہتے ہیں رکو ذرا، صبر کرو، ابھی فیصلہ کر لیتے ہیں۔ یہ جو تم اس قسم کے چٹکلے چھوڑتے ہو کہ کوئی ماں اپنے بیٹے کو جہنم میں نہیں پھینکے گی، تو کوئی شخص یہ بھی گوارا نہیں کرے گا کہ کسی ایسی عورت کو موت دے دے جس کے 4 چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، اور مرنے کے بعد سوتیلی ماں ان کے ساتھ برا سلوک کرے، خواہ وہ اس کے دشمن کی بیوی کیوں نہ ہو۔ ہاں جی ایسے ہی ہے۔ تو پھر اللہ تعالی روزانہ ایسی ہزاروں ماؤں کو موت کیوں دے دیتا ہے جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں؟ تم تو کہہ رہے تھے خدا آل لونگ ہے، تو پریکٹیکلی تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا مائیں شیرخوار بچوں کو چھوڑ کے مر نہیں جاتی؟ تمہاری ڈاکٹرن میں تو کبھی کسی ایسی عورت کو موت نہیں آنی چاہیے اللہ کی طرف سے، کیوں آتی ہے؟ اس کا جواب ان کے پاس کوئی نہیں سوائے اس کے کہ خدا کی مرضی ہے، اس کے کوئی احساسات نہیں ہے۔ یہ جذبات سے پسیج جانا یہ ہم لوگوں کے ایشوز ہیں،
یہ انسانوں کے ساتھ جڑی ہوئی چیزیں. اللہ تو بے نیاز ہے. سعد ابن ابی وقاص جب پرشین امپائر سے فائنل جنگ کے لیے جا رہے تھے قادسیہ کے لیے، تو حضرت عمر نے پیچھے سے ایک خط روانہ کیا تھا. اس میں لکھا تھا سعد تم اللہ کے نبی کے ماموں ہو، لیکن یاد رکھنا اللہ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے. ذرا سی ہینکی پھینکی کی نا تو اللہ نے معاف نہیں کرنا. نبی کے ساتھ تم ماموں کا رشتہ رکھ سکتے ہو. سگے ماموں نہیں تھے، وہ ننیال خاندان سے تھے. اللہ کا کوئی رشتہ دار نہیں. اللہ کا تو رشتہ دار پیغمبر بھی نہیں ہے. وہ تو اپنے پیغمبر کی زبان سے کہلوا رہا ہے ہمیں سمجھانے کے لیے 3 دفعہ. اللہ اکبر. سورۃ الانعام، سورہ یونس، سورہ الزمر. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. اے نبی تم فرما دو کہ بالفرض اگر میں بھی اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں خود اس بات سے ڈرتا ہوں کہ بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا. میرے بھائی یہ کون بات کر رہا ہے؟ اللہ کے نبی. اور کون کہلوا رہا ہے؟ اللہ. تو جب نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں تو تہاڈے بابے تے شے ہی کوئی نہیں جن کے اوپر تم نے اتنا تکیہ کیا ہوا ہے. کیا کبھی آپ نے حضرت ابو بکر، عمر، عثمان و علی سے سنا کہ جو ہمارا مرید ہو جائے ہم اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک کہ اسے جنت میں لے نہ جائیں؟ حالانکہ وہ خود کنفرم جنتی تھے، آخری وقت تک ڈرتے رہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے حضرت عثمان غنی جب بھی قبرستان جاتے تو بہت روتے تھے. لوگوں نے پوچھا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ خود میں اللہ کے نبی سے سن چکا ہوں کہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل قبر ہے. جس کی یہ منزل صحیح نکلی اس کی اگلی آسان ہو جائیں گی، اور جو ادھر پھنس گیا اس کی اگلی منازل مشکل در مشکل ہو جائے گی. اسی کو پنجابی میں ہم کہتے ہیں نا کہ عقل نہ ہوئے تے موجیں ہی موجاں، عقل ہوئے تے سوچیں ہی سوچاں. یعنی جو عقل نہ رکھے، سوچے نہ، اپنے دماغ کو استعمال نہ کرے تو موج مارے. اسے کیا پتا اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. لیکن جسے عقل ہوگی وہ ہر وقت سوچے گا کہ یار میرے ساتھ بننا کیا ہے. یہ وہ چیز تھی جو صحابہ کو، اہل بیت کو، صحیح العقیدہ، تابعین، تبع تابعین کو ہمیشہ گاڈ اورینٹڈ رکھتی تھی. وہ کبھی بھی آخرت کے عذاب سے بے فکر نہیں ہوتے تھے. آپ قرآن دیکھ لیں. اچھا عام بندے سے پوچھیں نا قرآن، وہ جی قرآن تے رحمت ہی رحمت ہے جی اللہ دی، پڑھا ہے ہی کدے؟ کوئی بتائے. پڑھا ہوتا تو تجھے پتا ہوتا کہ رحمت کس کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی توبہ اور رحمت کا ایبسولوٹ وعدہ کسی کے ساتھ نہیں کیا سوائے اس کے کہ جو اپنی اصلاح کر کے درست روش اختیار کر لے. دیکھیں نا سورہ النحل کے اینڈ پہ جا کے کتنی سخت آیات ہیں. اس کے بعد بھی اگر کسی کو نہیں سمجھ آتی تو ٹھیک ہے، اس کی بدقسمتی ہے. ہم تو قرآن سے، احادیث سے حوالے دے کے سمجھا ہی سکتے ہیں نا جی، زبردستی تو نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالہ، سورہ النحل آیت نمبر 119. اس کے بعد تیرا رب ایسے لوگوں کے حق میں جو برے اعمال کر لیں جہالت کی بنا پر، ثم تابوا، پھر توبہ کر لیں، یعنی اللہ کی طرف پلٹ آئیں، من بعد ذالک، اس گناہ کے کرنے کے بعد، وَأَصْلَحُوا، اور اپنی اصلاح بھی کر لیں. إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا، تو بے شک تیرا رب یہ کچھ کرنے کے بعد لغفور رحیم، ضرور بخشنے والا مہربان ہے. یعنی بخشنے والا مہربان کس صورت میں ہے؟ جب کوئی شخص توبہ کرے، توبہ کرنے کے بعد اپنی اصلاح کر لے تو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا. لیکن آپ کو ہمیشہ آدھی پکچر بتائی جاتی ہے. اسی طریقے سے سورۃ الحجر میں ایک بڑی ڈسائسو آیت ہے. دیکھیں جی قرآن، پھر ہم اسی لیے تو کہتے ہیں نا کہ پھر قرآن کا خدا جو ہے پھر کوئی اور ہے، نعوذ باللہ من ذالک. یعنی ان لوگوں نے جو اللہ تعالیٰ کا ایک تعارف کروایا نا ایک بوڑھی نانی اماں کا، اور جی 70 ماہوں سے زیادہ. ہاں جی ابو جہل نال بھی، ہاں جس نے سیدنا یاسر اور سمیہ کو ظالمانہ طور پہ قتل کر دیا، اس سے بھی 70 ماہوں سے زیادہ. کن کہانیوں میں پھر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اپنے جذبات سے نہیں پسیجتا، نہ اس کے ہماری طرح کے جذبات یا احساسات ہیں.
اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے حق میں محبت فرمانے والا ہے. باغیوں کے لیے صرف اس کی رحمت اتنی ہے کہ وہ ڈھیل دے دیتا ہے کہ میری طرف پلٹ آؤ, لیکن جب وہ پکڑ لے گا نا پھر زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے چھڑا نہیں سکتی کسی کو. یہ بالکل بات واضح ہے. تو یہ سورۃ الحجر کی آیت نمبر ہے 50. نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم, اے میرے نبی خبر دے دو میرے بندوں کو کہ بے شک میں ضرور بخشنے والا مہربان ہوں. وَأَنَّ عَذَابِي, اور یہ بھی خبر ساتھ سنا دو کہ میرا جو عذاب ہے هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ, وہ بہت ہی دردناک ہے. آدھی پکچر نہیں پیش کرنی, پوری. اور وہ جو پوری پکچر ہے نا وہ بھی بیلنس نہیں اسے کر رہی, وہ اس کے حق میں ہے جو اللہ کی طرف رجوع لاتا ہے. باغیوں کے لیے کچھ نہیں ہے میرے بھائی. اور جی بخاری مسلم میں حدیث ہے, اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی پیدائش سے پہلے عرش پہ اپنے پاس ایک عبارت لکھ لی تھی کہ میری رحمت میرے غضب پر بھاری ہوگی. جی بالکل لکھی ہوئی ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ کام چوک کے رکھو تو رحمت اپنا کام کر لے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی کمزوریوں کی وجہ سے کسی خاص حد تک کی معاملات کو سدھار سکتا ہے, باقی چیزوں کی کمپنسیشن رحمت سے ہوگی. جس طرح بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے جسے لوگ مس کوٹ بھی کرتے ہیں کہ اگر تم گناہ کرنا چھوڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ ایسی مخلوقات کو پیدا کرے گا تمہیں ختم کر کے جو گناہ کریں گے اور اللہ سے معافی مانگیں گے, اور اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر کے خوشی محسوس کرے گا. لیکن معافی جو ہے وہ پاکستان والی معافی نہیں ہے. وہ معافی آپ سن چکے ہیں کہ معافی مانگے اپنی اصلاح کر لیں, پھر کہیں وضو ٹوٹ گیا خیر ہے. باغی نہ ہو. بغاوت اور چیز ہے. بغاوت یہ ہے کہ بالکل کوئی پرواہ نہیں ہے, اور معافی اس کے لیے. اچھا یہ جو جتنی معافی کی رحمت کی آیات ہے نا, یہ ان مجرمین کے لیے نہیں ہے جو بغاوت پہ اترے ہوئے, یہ ان کے لیے ہیں جو اللہ کے راستے پہ چل رہے ہیں کہ وہ کہیں پر مایوس نہ ہو جائیں. جسے سورہ الزمر میں ہے نا, لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے نبی میرے بندوں کو خبر کر دو اس حوالے سے کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو, اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. یہ وہ بندے ہیں جو واقعی یہ کیئر کرتے ہیں یار ساڈا کے بڑھنا ہے, ان کے لیے ساری تسلی ہے. باغیوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. جس کو کبھی اللہ کا خیال ہی نہیں آیا, جس نے اللہ کو سیریس نہیں لیا, اس کے لیے کوئی رحمت کی آیات نہیں ہے. وہ آیت یہ ہے پھر اس کے لیے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ, وہ جہنم کے لیے پیدا ہوئے اکثریت. اچھا میرے بھائی, جب اکثریت جہنم کے لیے پیدا ہوئی ہے تو پھر جنت میں جانے کا سرٹیفکیٹ دنیا کی سب سے مشکل ترین ڈگری ہونی چاہیے. یہ ہے کہ نہیں؟ جب اکثریت جہنم میں جا رہی ہے, ہر 1000 میں سے 999 جہنم میں جا رہے ہیں, لیکن کیس ہمیں الٹ نظر آ رہا ہے. لوگ تو یہ سمجھ رہے ہیں جنت میں جانا تو جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے. تو اس کا ٹیسٹ پاس کرنا بھی اتنا مشکل ہے, کیونکہ انعام اتنا بڑا ملنے والا ہے, ہمیشہ کی جنت, کبھی موت نہیں. اور سب سے ادنا جو جنتی ہے نا, جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا جہنم سے نکال کے, یعنی جو اپنے گناہوں کا عذاب لاکھوں سال بھگت کے صفائی کروانے کے بعد, اپنی سارے گناہ معاف کروانے کے بعد آخری بندہ جہنم سے نکالا جائے گا, اسے بھی اس پلانٹ ارتھ سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی. 10 زمینیں 40,000 کلومیٹر کے سرکمفرنس کی. آپ پوچھ رہے ہوتے ہیں اتنے سیارے کیوں نے, 8.5 انشاءاللہ. ٹھیک ہے, جو آخر میں جائے گا اس کا یہ حال ہے. اور جو بغیر حساب و کتاب کے جائے گا, یا جو نیکیاں بھاری ہونے کی وجہ سے حساب و کتاب سرسری حساب کے بعد چلا جائے گا, اس کے جنت کا کوئی امیجن کر سکتا ہے کس بڑے لیول کی. پھر اس سے بڑی بات یہ ہے کہ موت نہیں آنی, بڑھاپا نہیں آنا, پریشانی نہیں آنی, اور جو چاہیں گے وہ ملے گا. تو مجھے بتائیں, جب یہ تو آپ سمجھ لیں آلموسٹ اللہ تعالیٰ نے خالق اور مخلوق کا ہی فرق رکھا ہوا ہے, ذاتی عطائی کا فرق رکھا ہوا ہے. باقی اللہ تعالیٰ نے آپ کو شیئر کر دی ہے وہ چیز جو آپ کے اندر چھپی ہوئی خواہش ہے, جس کی وجہ سے انسان دعوی خدائی کرتا ہے. ہر بندے کے اندر ایک خدا ہے چھپا ہوا, تبھی تو فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا
حکمران اپنے آپ کو خدا کہتے نہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو الٹیمیٹ سمجھتے ہیں دنیا میں. یہ خواہش جنت میں پوری کر دے گا اللہ تعالیٰ، لیکن پہلے جو ہے نا وہ پدی نکلوائے گا دنیا میں، اس کے بعد آپ کو اہل کرے گا. جب جنت میں جانے والے 0.00001% ہیں، شاید آپ زیرو بھی اس کے انفینٹی لگاتے رہیں اتنی بڑی آبادی کے اندر، تو پھر اس کا ٹیسٹ بھی اتنا ہی مشکل ہے. اس کو آپ ذرا تھوڑا الٹ کر کے دیکھ لیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کے لیے یہ ایشو اتنا سینسٹیو ہے تو پھر یہ یاد رکھیں سزا پھر یہی ہوگی کہ اگر کسی نے 50-60 سال کا شرک کیا تو جہنم میں بھی پھر ہمیشہ کے لیے جائے گا، کیونکہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر شرک نہیں کیا اور اوبیڈینٹ ہے تو ہمیشہ کی جنت مل رہی ہے. تو اس کا وائس ورثہ یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک شرک اتنا بڑا جرم ہے کہ پھر 60 سال کی عیاشی کے عوض جہنم بھی پھر ہمیشہ کیا اس کے لیے، والعیاذ باللہ تعالیٰ. یہ اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں نا جی یہ کون سا انصاف ہے. کبھی کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ یہ کون سا انصاف ہے کہ 50-60 سال کی زندگی دے کے آخرت کی ہمیشہ کی زندگی مل رہی ہے. یہ بے انصافی نہیں آپ کو نظر آ رہی؟ نہیں، وہ تو آپ پریویلیج لے رہے ہیں نا. پریویلیجز جب بندہ لے رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے میرا حق ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب سزا کی باری آتی ہے نا تو سر یہ بہت بڑا جوا ہے. جوا ہے ہی یہی ہے، 0-1 ادھر یا ادھر. اس کے لیے ایفرٹ پھر اس طرح کی پٹ کرنی چاہیے کہ انسان تن من دھن لگا دے اس کے لیے، اور وہی اس چیز کی متقاضی ہے. اللہم اجرنا من النار وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور بے شک ہم نے جہنم کے لیے ہی پیدا کیے ہیں اکثر جن اور انسان. لیکن وجہ کیا ہے؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کو ہم نے دل دیے تھے، عقل دی تھی، لیکن انہوں نے کبھی وہ عقل استعمال ہی نہیں کی. یعنی یہ جو میں ابھی آپ کو آدھے گھنٹے سے ابھار رہا ہوں، وہ عقل جو دی ہوئی ہے نا اللہ نے، اس کے ذریعے میں نے آپ کو ٹریگر کروایا ہے. بس میں نے اپنا کام کر دیا، آپ کا بھی کام ہو گیا. اب آپ نے خود ہی جہنم کمانی ہے تو کمانی ہے. پتہ چل گیا کہ معاملہ بڑا ڈٹ ہے، بڑا خطرناک ہے، بلکہ خطرناک ہے. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، اور ہم نے ان کو آنکھیں دی تھی لیکن وہ آنکھوں سے دیکھنے کا سا دیکھنا نہیں دیکھتے. یعنی کہتے ہیں عقل مند وہ ہے جو دوسرے کی غلطیوں سے سبق سیکھ لے. اپنی غلطی سے تو سبق سیکھنا عقل مندی ہے، لیکن چھوٹی. بڑی عقل مندی ہے کہ آپ وہ کام کریں ہی نہ جس کا اینڈ رزلٹ آپ اپنے سامنے دیکھ چکے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ یہ ہوا. وہ آنکھ عبرت والی. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اور ان کے کان تو تھے لیکن وہ سننے کا سا سننا نہیں سنتے. یعنی انہوں نے اپنی عقل کو، اپنی آنکھوں کو، اپنی بصارت کو، اپنی جو ہے وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کو اس کے لیے پٹ نہیں کیا. وہی جو سورہ بنی اسرائیل میں ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. وہاں پہ بھی انہیں تینوں انسٹرومنٹس کا ذکر ہوا ہے کہ بے شک کان، آنکھ اور عقل، دل یا دماغ، کوئی بھی چیز، یہ دونوں انسٹرومنٹس ہیں اللہ کی طرف سے. اس پہ الگ سے میری ویڈیو ریکارڈ ہے. ان کو استعمال کر کے انسٹرومنٹس کو ڈیفینیٹ علم تک پہنچ کے حق بات کو تلاش کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہاں پہ بھی یہ جہنم میں جانے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی عقل استعمال نہیں کی، اپنی آنکھوں کو پازیٹیو یوز نہیں کیا، اپنے کانوں کو پازیٹیو یوز نہیں کیا. یعنی اگر کسی کی آنکھیں نہیں تھی تو چلو یار کان سے تو حق بات سن رہا تھا نا، وہ جس کی عقل نہیں ہے اس سے تو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیے سب کچھ. بخاری میں حدیث ہے نا، تعلیقاً مولا علی کا قول ہے، پوری سند جو ہے مسند احمد میں، سنن ابن ماجہ کے اندر موجود ہے کہ 3 لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے قلم اٹھا لیا ہے، سویا ہوا شخص، مجنون، پاگل اور نابالغ. تو جس کی عقل نہیں ہے اس سے تو اٹھا ہوا ہے ٹیسٹ. تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ جہنم میں وہ لوگ چلے گئے جنہوں نے اپنی عقل، آنکھیں اور کان استعمال نہیں کیے پازیٹیولی کہ اس سے ہدایت حاصل کرتے. اولئک کالانعام، یہ تو چوپایوں کی مانند ہے. بل ہم اضل، بلکہ چوپایوں سے، جانوروں سے بھی گئے گزرے وہ لوگ ہیں جو اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے. اور یہاں کیا کہتے ہیں جی؟
عشق دے چلے نمبر لے گئے، عقل والے ہیں انجے ہی عمرہ گالیاں، عقل والے جو ہیں وہ ناکام ہو گئے، عشق والے نمبر لے گئے۔ یہ عشق اور عقل کا مقابلہ آپ کیوں کرواتے ہیں؟ وہ عشق نہیں ہوتا، وہ جذباتیت ہوتی ہے۔ محبت تو ہوتی ہی عقل کی بنیاد کے اوپر ہے۔ جذبات کی بنیاد پہ جو محبت آپ کلیم کرتے ہیں وہ دیر پا نہیں ہوتی ہے، فوراً ختم ہو جاتی ہے، وہ کنوکشن والی نہیں ہوتی۔ لیکن جو عقل کی بنیاد پہ کسی سے آپ محبت کرتے ہیں وہ کنوکشن والی ہوتی ہے، سٹیبل ہوتی ہے۔ عقل ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے آپ اس محبت کو ارن کر سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، صحابہ اور اہل بیت کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن یہ ہمارے خون میں شامل نہیں ہے۔ خون میں تو ہماری محبت ان رشتوں کے ساتھ ہے جو ہمارے ساتھ اٹیچڈ ہے، لیکن ان ہستیوں کے ساتھ ہماری محبت ہمیں ارن کرنی پڑتی۔ جب ہم ان کے بارے میں پڑھتے ہیں، ان کی اللہ کے لیے کمٹمنٹ پڑھتے ہیں، اللہ کا تعارف ہمیں ان لوگوں کی وجہ سے ہوا تو ہمارے دل کے اندر ان کے لیے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ ہم نے حضرت ابوبکر کو نہیں دیکھا، حضرت عمر کو، عثمان کو، علی کو، لیکن جب ہم ان کے واقعات پڑھتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح پیشن سے نبی علیہ السلام کے لیے تن من دھن لگایا، تو ہمارے دل میں ان کے لیے محبت ہے۔ کیا وہ محبت اس وجہ سے ہے کہ وہ بڑے خوبصورت ہوں گے؟ ہو سکتا ہے آپ کو مایوسی ہو، آپ نے جو محبت کا اور خوبصورتی کا کرائٹیریا بنایا ہے اس میں وہ پورے نہ اترے۔ ہم بغیر دیکھے ان سے محبت کرتے ہیں ان کے اعمال کی وجہ سے۔ تو سرکار اللہ کا بھی یہی کرائٹیریا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا، دلوں اور اعمال کو دیکھتا۔ شکل کو کیوں دیکھے گا؟ شکل تو ہم نے خود بنائی نہیں اپنی، تو اللہ کسی کی شکل پہ کیسے فیصلہ کرے گا؟ جو بنائی اس نے خود ہوئی ہے۔ تو اگر کسی کی شکل خوبصورت نہیں ہے تو اللہ نے اسے دی ہے نا، تو اللہ اس کی شکل کے اوپر کیسے فیصلہ کر سکتا ہے؟ شکل آپ اپنی خوبصورت نہیں کر سکتے، لیکن اپنے اعمال خوبصورت کر سکتے ہیں۔ دنیا انسان اپنی نہیں بنا سکتا، کوشش کرے بن بھی جائے گی، عین ممکن ہے ناکام بھی ہو جائے، لیکن آخرت کبھی ناکامی نہیں ہوگی اگر دنیا میں آپ نے ایفرٹ پٹ کر لی۔ اسی لیے اللہ قرآن میں بار بار کہتا ہے کہ ہم آخرت کی نعمتیں دیں گے، اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا، اللہ نے جو وعدے کیے اپنے پیغمبروں کے تھرو اللہ اس کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ یہ بات اللہ کو بار بار کیوں قرآن میں کہنی پڑتی ہے؟ اس لیے کہ انسان کو بعض اوقات یہ خیال آتا ہے کہ دنیا میں بڑی محنت کی تھی، اینڈ رزلٹ یہ نکلا کہ سارے کاروبار فلاپ ہو گیا، اتنی محنت سے ڈگری حاصل کی تھی، نوکری نہیں ملی، تو کہ یہ نہ ہو کہ دنیا میں بھی نمازیں پڑھتے رہے اینڈ پہ ادھر کی شاشی تو ختم کی، اگے بھی نہ جانتی رہے۔ لیکن ایسا نہیں، آخرت کا رزلٹ ہمیشہ پازیٹیو ہی نکلنا ہے۔ آخرت میں آپ پہ تقدیر کبھی غالب نہیں آنی۔ وہ دنیا میں تقدیر کس لیے غالب آتی ہے کہ اللہ نے کسی کو دے کے آزمانا ہے، کسی سے لے کے آزمانا ہے۔ وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، جو مولا علی کا قول ہے کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اللہ کو پہچانا ہے۔ وہ قرآن میں حکم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ضرور آزمائیں گے بھوک سے، خوف سے، جان اور مال میں نقص کے ذریعے۔ تو دنیا میں ایسا کرنا یہ اللہ کے پلان کا حصہ ہے کہ محنت کرو گے، اینڈ پہ جا کے زیرو ہو جاؤ گے، 99 پہ سانپ کاٹ جائے گا، لیکن پھر دوبارہ اٹھو گے۔ نہ بھی اٹھے، اس کے پہلے آخرت کی تیاری کرتے رہے، وہاں 99 پہ سانپ نہیں کاٹے گا، ناٹ ایٹ آل۔ وہ اللہ تعالیٰ نے کہا آخرت میں یہ نہیں ہوگا کہ دنیا میں کسی نے محنت کی اور رزلٹ اپوزٹ نکلا ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ ہاں یہ کہ غلط ڈائریکشن میں اگر کی، عاملۃ ناصبہ، عمل کر کر کے تھک جانے والے، عقیدے میں شرک ہے، پیغمبروں کی جو ڈیمانڈ ہے اپنے امتیوں سے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس طرح کا انسان دیکھنا چاہتا ہے، وہ آپ پوری نہ کریں اور آپ اپنے من کے پھیرتے رہیں، لمبے بال رکھ کے، پگڑیاں باندھ کے آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بس ہم جنتی ہو گئے ہیں، تو اس کے ذریعے تو میرے بھائی جنت نہیں ملنے والی۔ یہاں تو گیٹ اپ کے فتنے کے اوپر ہی سارے کا سارا معاملہ چل رہا ہوتا ہے۔ آپ، میں کہتا ہوں کسی سکھ کو بھی وہی گیٹ اپ پہنا دینا جو ایک مسلمانوں کے علماء کا ہے، لوگ ہاتھ چومنا شروع کر دیں گے، بتائیں نا ان کو، تو آپ دیکھیں وہی کچھ ہوگا۔ یہاں تو یہ سب کچھ چل رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا کہ ایسے لوگ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، جو اپنے انسٹرومنٹس جو ہم نے ان کو دیے تھے انہیں یوز کر کے حق بات تک نہیں پہنچتے۔ یہ وجہ تھی ان کی جہنم میں جانے کی۔ اولئک ھم الغافلون، یہی وہ لوگ ہیں جو اصل میں غافل ہیں۔
غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. یعنی لوگ تو کہتے ہیں نا بڑا فلاں دنیا میں ہوشیار ہے. اللہ فرما رہا ہے سب سے بڑا بے وقوف ہی وہ ہے جس کو اپنی آخرت کی فکر نہیں ہے. یہاں پہ جو بندہ بالکل ایماندار ہو سیدھا ہو نا، اس کے ماں باپ کو بچپن سے اس کی فکر لگ جاتی ہے کہ میرا منڈا بالکل سیدھا ہے جی، پتہ نہیں تھا کیا پڑھنا ہے. اور جو 1 نمبر کا 2 نمبری ہو 10 نمبری ہو، چلاک ہوشیار اس طرح کا ہو کہ لوگوں کو دھوکہ دیتا ہو، تو لوگ کہتے ہیں جناب یہ میرا بچہ ہے، ایک کامدہ بچہ نکلا ہے میرا. یہ کرائٹیریا ہے لوگوں کا. تو عقل مند وہ ہے جو آخرت بنا لے، دنیا پہ کمپرومائز کر لے ایک خاص لیول تک. یہ نہیں ہے کہ بھوکے مر جائیں گے آپ، ایسا نہیں.